آپ کے ہونٹوں کا شیپ آج آپ کو بتائے گا کہ آپ کا مستقبل آپ کو کہاں لے کر جائے گا۔ آپ کے ہونٹوں کا یہ انداز کیا آپ کو عروج کی جانب لے کے جائے گا یا زوال سے آپ کو بچا پائے گا؟ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی مولج، آپ کا روحانی استاد، سب سے بڑے اسلامک ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑے، موٹے، پھولے پھولے ہونٹ، ایسے لوگ دوسروں کا درد اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے ہو ان کا اپنا خود کا درد۔ یہ دوسروں کی خدمت اور دوسروں کو ظلم سے بچانے میں اور دوسروں کو تکلیف سے نکال کر راحت میں لانے میں بہت زیادہ محنت لگاتے ہیں۔ یہ لوگ خاص طور پر خدا ترس ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کی خاص رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ موٹے ہونٹ والے جب میٹھی چیز کا صدقہ کریں تو بڑی خوشخبری کا انتظار بھی کریں، اور سنڈے کا دن آپ کا لکی ڈے کہلائے گا۔ اللہ کی قدرت نے تو ہر چیز کو صحیح برابر اندازے کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے کہ آپ کے ہونٹوں سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کیسے آپ کی تقدیر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جب اوپری ہونٹ بڑا ہو نچلے ہونٹ سے، یہ زندگی بھر کوئی بھی ایک ہی کام نہیں کرتے رہتے، بلکہ کوئی بھی بورنگ کام یہ بالکل بھی نہیں کرتے۔ یہ ایسے جاذب نظر لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے کام کے بلبوتے پر اپنے آپ کو منوا کر ہی دم لیتے ہیں، یا اپنے الفاظ کے اتنے پکے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو قائل کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ پخراج یا لاجورد پتھر پہننا آپ کو آپ کے صحیح مقام تک پہنچائے گا۔ سب کچھ ایک وقت پر ملتا ہے، لیکن سب کچھ ایک ہی وقت پر نہیں ملتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے، جب ہو سکے، دعائیں جتنی زیادہ ہو سکے سمیٹتے رہیں۔ بس کمنٹس میں چلے آئیے، اپنے ملک اور شہر کے نام کے ساتھ خاص روشنی دعائیں لسٹوں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیے۔ اور جب نچلا ہونٹ ہو بڑا اوپری ہونٹ سے، بس سیدھی سادی بات یہ ہے کہ آپ ایک محض نوکری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور آپ زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا تو بھلا ہو لیکن دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اس طرح کے ہونٹوں والے لوگ اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں کہ کس طرح باتوں ہی باتوں میں پیسہ کمایا جاتا ہے۔ آپ نئی سوچ لے کر آگے بڑھتے ہیں، اسی وجہ سے آپ سب سے آگے ہی نکل جاتے ہیں۔ یا اللہ ہو یا واحد ہو یا ولی ہو، آپ کا وظیفہ خاص ہے۔ عام دکھائی دینے والے ہونٹ، اس طرح کے ہونٹوں والے لوگ اپنے کامن سینس کے ذریعے سے بہترین نتائج اخذ کرتے ہیں، اسی لیے ان کی زیادہ تر توانائی دوسروں کو سننے میں، دوسروں کو آبزرو کرنے میں زیادہ لگتی ہے۔ یہ دوسروں کی باتوں کو دل پر لے کر بیٹھے نہیں رہتے، کوئی نہ کوئی کام کی بات، نیگیٹو بات میں سے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر کوئی مذاق اڑائے تو یہ تھوڑی دیر تک خود پر ہی ہنس لیتے ہیں، دوسروں سے لڑنے نہیں بیٹھتے۔ نیلم پتھر پہننے سے آپ کے بند راستے کھلتے ہیں۔ اصل میں ہوتا بھی کچھ یوں ہے کہ ہمیں صحیح اصل بات بتانے والا ہی نہیں ملتا۔ بس زندگی میں جب کبھی بھی آپ کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا تو شفا کے سچے طریقوں کو آپ کو اپنانا ہوگا، یعنی کہ جہاں سے شفا ہر چیز کو پہنچتی ہے، جتنی بھی دوائیں ہیں، دعائیں ہیں، وظائف ہیں، تعویذات ہیں، جتنی بھی گولیاں ہیں، جتنے بھی انجیکشنز ہیں، ہر چیز کے اندر کہیں سے تو شفا آتی ہوگی۔ اسی لیے سے آپ کو اللہ کی رسی کو پکڑنا ہوگا، درود پاک پڑھنا ہوگا اور روشنی سینٹر کا نمبر ملانا ہوگا۔ اسی لیے تو روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں تک شفا کے سچے طریقے پہنچانے کا روشنی سینٹر کو ہی ذریعہ بنایا ہے۔ نسبتاً دکھنے والے پتلے ہونٹ، پتلے ہونٹوں والے لوگوں کو زندگی کو جینے کے لیے بہت ساری چیزوں کی اور بہت سارے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو دوسروں کی بات کا وزن اور مان بھی خوب رکھتے ہیں، اور جب لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں تو دوسروں کے اوپر حاوی ہونے کی بلا وجہ کوشش نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی بلا وجہ ہی حاوی ہونے کی کوشش کرے تو یہ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی مثال کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ کو تو ہرے رنگ کی دال کا صدقہ کرنا چاہیے، عقیق اور فیروزہ پتھر رہیں گے آپ کے لیے خاص۔ اور جب اوپری ہونٹ چونچدار ہو، ایسے لوگ انتہائی کریٹو اور آرٹسٹک ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے نام سے پکار کر مخاطب کرنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں یہ، کیونکہ نہ ہی تو یہ لوگوں کے نام بھولتے ہیں، نہ ہی ان کے کام بھولتے ہیں۔ ان کے آس پاس قریب قریب کیا چل رہا ہوتا ہے انہیں اچھی طریقے سے احساس ہوتا ہے، اور اپنے قریب کے لوگوں کو اپنے ہونے کا احساس بھی کراتے رہتے ہیں۔ جب تک ان کے معیار کے مطابق نتائج نہ مل جائیں تب تک یہ ہار نہیں مانتے ہیں۔ چونچدار ہونٹ والوں کو چاہیے کہ چیل کووں کو گوشت کا صدقہ دیں، اور جب اوپری ہونٹ بیچوں بیچ سے نیچے جھکا ہو، ایسے لوگ اپنی محنت سے اپنی قسمت کو بدلنے پر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے ان کے قریب کے لوگ عام طور پر ان پر ہی انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے کہے کو پورا کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں دیکھیے۔ یا اللہ ہو یا ودود ہو یا ولی ہو، ان کا وظیفہ خاص ہے، اور جمعرات کا دن آپ کے لیے سدا مبارک رہے گا۔ ایسی کوئی گھڑی نہیں جو آپ کا
वक्त बदल दे। ऐसा कोई जूता नहीं जिसे पहनकर आप कामयाबी की राह पर चल पड़े। ऐसा कोई भी आईना नहीं जिसके अंदर इंसान की कमियां और कोताहियां दिखाई देने लगे। बस आपको हर कदम पर जिंदगी के नेकियां समेटनी होगी और फिर आगे बढ़ना होगा। अच्छी अच्छी नीयतें कीजिए, शेयर का बटन दबाइए। और जब ऊपरी होंठ हो बिल्कुल सीधा, ये लोग इंतहाई जिम्मेदार होते हैं। जब किसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी इनको दी जाए तो इसे खत्म करके ही छोड़ते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो अक्सर कहते सुनाई देते हैं कि हमें इम्पॉसिबल का लफ्ज सुनाई नहीं देता। ये खास तौर पर हर काम को दिए गए वक्त से पहले ही खत्म करते हैं। दुश्मन को पता भी ना चले, इतनी तेजी के साथ वार करते हैं। आपके पहने हुए कपड़ों का सदका आपकी बलाओं को टालता रहेगा। अब हम छोटे गोल होंठ की बात करते हैं। ऐसे लोग तो सदा अपने ही सुकून, अपने ही आराम की बात करते हैं। ये जिंदगी भर यही सोचते हैं कि ये अपना ख्याल अगर ना रखेंगे तो कोई भी इनका ख्याल नहीं रखेगा। इसीलिए अक्सर ये लोगों को मतलब ही दिखाई देते हैं, हकीकत में ऐसा है नहीं। रूबी पत्थर का पहनना आपको बुलंद मकाम दिलाएगा। और जब ऊपरी होंठ इंतहाई पतला रह जाए, ऐसे लोग बारीक बीनी से काम लेते हैं। कायदाना सलाहियतें इनमें बेशुमार होती हैं। अक्सर ऐसे लोगों की रगों में खून की जगह आग दौड़ती होती है। ये किसी भी मुश्किल हालात में हो लोगों को कन्विंस कर ही लेते हैं। यही होते हैं वो लोग जो दूसरों को अपना ताइब करके अपना काम निकलवाना जानते हैं। आप तो बस मजीद तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए या वहाबों का वजीफा अपने पास नोट कर लीजिए। इस वक्त आपके जहन में आ रहा हो कोई भी सवाल तो कमेंट्स के जरिए से मुझ तक पहुंचाइए, या फिर दुनिया के किसी भी कोने से करना चाहते हो बराह रास्त मुझसे बात तो इन नंबरों को मिलाइए। इंशाअल्लाह अपनी आखिरी सांस तक भलाई की बातें इसी तरह आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपको रोशनी में तुम्हें ला कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।